اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ مومنین کرام و موالیان اہل بیت علیہم السلام، جیسا کہ میں آپ کے سامنے مسلسل روزے کے سلسلے میں، اس کی افادیت کے سلسلے میں بیان کرتا ہوں، جو ہمارے اوپر فرض بھی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہے کہ آپ کے اذہان عالیہ تک کچھ میں پہنچا سکوں۔ جیسا کہ پچھلے درس میں 10 رمضان تک مناسبتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں، اب آگے 12ویں رمضان کے سلسلے میں آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ 12ویں رمضان کی تاریخ رسول اکرم نے 1 ہجری کو مدینے میں اپنے اصحاب کے درمیان اخوت اور برادری قائم کی۔ اس تقریب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ وہ تو آپ کے بھائی اور تو تھے ہی، لیکن امت کے سامنے اظہار بھی ضروری تھا، جبکہ جہاں پر اظہار کیا امت نے اس کو مانا نہیں۔ غدیر میں اتنا اٹھایا کہ بغلِ سفیدی نمودار ہو گئی، لیکن امت نے اسے بھلا دیا۔ تو خاص طور سے 12ویں رمضان کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ یہ بہت ہی عظمت کی بات ہے کہ اللہ کا آخری نبی دنیا میں تو اپنا بھائی بتایا ہی، لیکن آخرت کے لیے بھی اعلان کر رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں دونوں آپ، یہ علی ہمارے بھائی ہیں۔ دوسری آگے کی تاریخوں میں ملتا ہے کہ ماہ رمضان کی 13ویں تاریخ مرگ حجاج بن یوسف ثقفی، یہ 13ویں تاریخ میں مرگ حجاج بن یوسف ثقفی۔ آگے اسی تاریخ میں نزول انجیل کے بارے میں ملتا ہے۔ ماہ رمضان کی 13 تاریخ کو انجیل کا نزول ہوا، جس کا علم جناب عیسیٰ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور گہوارے میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ پروردگار نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ جناب عیسیٰ کے بارے میں یہ ملتا ہے، اور یہ 13ویں تاریخ رمضان کی وہ ببرکت تاریخ ہے کہ جس میں جناب عیسیٰ کے اوپر انجیل جو ہے وہ نازل ہوئی، اور جس کے بارے میں جناب عیسیٰ نے اعلان بھی کیا کہ جو ہے کہ ہم کو خداوند عالم نے ببرکت کتاب عنایت کی۔
اور مقام نبوت سے سرفراز کیا، لیکن جس قوم نے جناب عیسیٰ کے اعلان بندگی کی قدر نہ کی اور انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا اور ان کی کتاب کیا احترام کرے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی اللہ بار بار امت کو آگاہ کر رہے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، لیکن وہ قومیں آج بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ان کو بیٹا مانتی ہیں، اور طرح طرح کے حیف کہ جناب عیسیٰ کو ایک لکڑی پر مجسمہ بنا کر اور معاذ اللہ نعوذ باللہ ان کو ٹانگ دیا جاتا ہے۔ آگے نتیجہ یہ ہوا کہ جناب عیسیٰ حکم پروردگار سے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ جب امت نے ان کے ساتھ میں اتنے ایذائیں اور ان کو نہ مانا، تو جناب پروردگار نے بھی اپنے جناب عیسیٰ کو جس طرح بغیر والد کے بھیجا تھا، اسی طریقے سے پروردگار نے اٹھا لیا، اور وہ آج بھی چرخ چہرم پر جلوہ افروز ہیں۔ ان کے شاگردوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق مختلف انجیل تیار کر کے ان کی طرف منسوب کر دی، جیسے یوحنا کی انجیل، اور آہستہ آہستہ اصل انجیل صفحہ ہستی سے معدوم ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ ان کے شاگردوں نے جو جناب عیسیٰ کے تھے، انہوں نے بھی اپنی بد نیتی کو اور اپنی ہر درمی کو ثابت کیا، اور انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی، اور اصل کتاب جو انجیل ہے وہ معدوم ہو گئی، یعنی اس میں تبدیلیاں ان کے شاگردوں نے کر دی۔ ماہ مبارک رمضان کی 14ویں تاریخ 47 ہجری میں، اسی تاریخ میں جناب مختار کی شہادت ہوئی، اور آپ کی قبر مسجد کوفہ حضرت مسلم کی قبر کے قریب ہے۔ 14 رمضان میں ایک روایت کے مطابق جناب مختار کی شہادت بیان کی گئی ہے، جن کی قبر آپ وہ جب آپ کو خدا کرے کہ آپ زیارتوں کے اوپر جائیں، تو جناب مسلم ابن عقیل کی قبر کے نزدیک ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا، اور میں جناب مختار کی قبر کے اوپر زیارت کے لیے گیا، اور بہت ہی اسلام کے جاباز اور مقدس ہستی کی زری کے اوپر جانے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس مقدس ہستی نے اسلام کے لیے کون کون سی قربانیاں پیش کی۔ ماہ رمضان مبارک رمضان کی 15ویں تاریخ کو نمبر 1 ولادت امام حسن مجتبیٰ، 3 ہجری میں نمبر 2 سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم ابن عقیل کی کوفے کی جانب روانگی۔ ماہ رمضان میں کی 15ویں تاریخ کو یہ ملتا ہے تاریخ میں کہ جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف بھیجا گیا تھا، امام نے بھیجا تھا۔ ماہ رمضان کی 16ویں تاریخ
محمد ابن ابی بکر 37 ہجری میں مولائے کائنات کی طرف سے والی کے عنوان سے مصر پہنچے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے محمد ابن ابی بکر کو مصر کی طرف جو ہے روانہ کیا تھا۔ ماہ رمضان کی 17ویں تاریخ ایک تو جنگ بدر کا واقعہ ملتا ہے کہ جنگ بدر بھی اسی تاریخ میں ہوئی۔ ماہ رمضان 2 ہجری کی 17ویں تاریخ جمعے کے دن جنگ بدر واقع ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور مسلمان شہداء کی تعداد 9 سے 14 افراد تک تھی، لیکن کفار کی تعداد 950 تھی اور ان کے مقتولین کی تعداد 70 تھی، اور 70 افراد کو مسلمانوں نے اسیر بھی بنایا تھا، اسیر بھی کیا تھا۔ اسی جنگ میں ابو جہل ہلاک ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ 17ویں تاریخ رمضان کی تھی۔ اب آگے ملتا ہے کہ اسی تاریخ میں ملتا ہے کہ ماہ رمضان 58 ہجری کی 17ویں تاریخ کو معاویہ نے مدینے میں عائشہ کو قتل کرایا تھا۔ عائشہ کون تھی؟ ظاہر ہے کہ رسول کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی۔ وہ بات الگ ہے کہ جنگ جمل میں مولائے متقیان کے مخالفت میں جو ہے یہ اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کے چلی گئی تھی، لیکن بہرحال بیوی کا تو ذکر ملتا ہے۔ معاویہ نے جو ہے وہ انہیں قتل کرایا تھا۔ معاویہ اپنے بیٹے یزید کی بیعت کے لیے لوگوں کو آمادہ کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ یزید جو نطفہ حرام تھا، اس کو آگے لے جانے کے لیے، اس کو بادشاہ بنانے کے لیے معاویہ نے ہر ممکن کوشش کی اور وہ کیا بھی، اور یہ معاہدے امام حسن علیہ السلام کی مخالفت کی جو جس میں معاہدہ ہوا تھا کہ جو ہے کہ اب جو یہاں پر بادشاہ بیٹھے گا، جس کے ہاتھ میں حکومت آئے گی، وہ متفقہ طور سے مجلس شورا جو ہے اس کا انتخاب کرے گی، لیکن معاویہ نے اس معاہدے کو توڑا، اس کو ختم کیا۔ ظاہر ہے کہ اسی تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ اسی سلسلے میں اس نے جو ہے وہ رسول اسلام کی بیوی کو قتل کرا دیا۔ اپنے بیٹے اس کے بعد میں جب اس نے یزید کو جو ہے اپنے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا، حکومت کے لیے لوگوں سے بیعت اپنی زندگی میں لے لی، اور ظاہر ہے کہ جو ایک علماء بھی کچھ راضی ہو گئے اور انہوں نے پیسے اور دولت لے کر یہ ناپاک کام کیا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا حق تھا، اس حق کو معاویہ نے چھینا اور اپنے بیٹے کو تو اس تخت پہ بٹھال دیا۔ عائشہ نے اس کا انکار کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب یہ بیعت طلب کر رہا تھا تو جناب رسول خدا کی بیوی تھی، انہوں نے اس کا انکار کیا تھا کہ معاویہ اس بات سے ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ رسول کی بیوی ہیں، کہ کہیں عائشہ فتنہ نہ پھیلا دیں۔ ظاہر ہے کہ بیوی تو تھی
معاویہ ڈر گیا، لہٰذا اس نے اپنے گھر میں ایک کنواں کھدوا کر اس میں چونا ڈلوا دیا اور کچھ زہر سے بجھے ہوئے نیزے بھی لگا دیے۔ یہ معاویہ کی حرکتیں تھیں۔ پھر اس پر قیمتی فرش بچھا کر ایک بہترین تخت بنوایا اور نماز عشاء کے وقت عائشہ کو دعوت دی۔ جب عائشہ معاویہ کے گھر پہنچی تو اس نے اس تخت پر بیٹھنے کی فرمائش کی۔ عائشہ جیسے ہی تخت پر بیٹھی، تخت اس کنویں میں کے اندر گر گیا، جس کے نتیجے میں ان کی موت ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے رسول اسلام کی بیوی کو بھی نہ چھوڑا، ان کا بھی قتل کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ان کی اولادوں کے ساتھ میں جو کیا، تو ظاہر ہے آپ کے سامنے وہ طرح طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بھی اسی تاریخ میں ایک واقعے کے مطابق ملتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے کہ پروردگار عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 120 مرتبہ آسمان پر لے گیا، اور ہر مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امیر المومنین و ائمہ اطہار کی ولایت اور امامت کے بارے میں دوسرے فرائض سے زیادہ تاکید فرمائی، کہ یعنی امام یہ فرما رہے ہیں کہ 120 مرتبہ پروردگار عالم معراج پر لے گیا پیغمبر کو، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور امامت کے بارے میں دوسرے فرائض سے زیادہ تاکید کی۔ یعنی نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، بلکہ بار بار اس فرض اعلان ولایت امیر المومنین کے لیے جو ہے آگاہ کیا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے۔ ماہ رمضان کی 18ویں تاریخ، ظاہر ہے کہ شب قدر بھی آپ جانتے ہیں، نزول زبور، ماہ رمضان کی 18 تاریخ کو زبور کا نزول ہوا، جسے پروردگار عالم نے جناب داؤد کے پاس بھیجا۔ فرمایا تھا کہ اس میں یہ بھی درج کر دیا گیا تھا کہ اس دنیا کا آخری انجام یہ ہوگا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو ساری زمین کا مالک ضرور بنائے گا۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ یہ زبور کے الفاظ ہیں۔ زبور عمومی اعتبار سے تعلیمات اور احکام کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کا بیشتر حصہ ان دعاؤں سے مربوط ہے جنہیں جناب داؤد اپنے مخصوص لہجے میں پڑھتے تھے۔ زبور جو ہے، ظاہر ہے کہ جو ہے کہ تاریخ کے حساب سے ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ جو ہے کہ یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، کہ جو ہے جو جناب داؤد علیہ السلام جو ہے بارگاہ الہی میں دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آپ کی آواز میں اتنی کشش ہوتی تھی کہ چرندے پرندے بھی ارد گرد جمع ہو کر آپ کی خوش الحافی سے محظوظ ہوتے تھے۔ آج بھی لحن داؤدی
زبان رد خاص و عام ہے۔ ظاہر ہے کہ جناب داؤد کے بارے میں یہ ملتا ہے۔ جناب داؤد کی کتاب کی اسی خصوصیت کے بنا پر امام زین العابدین علیہ السلام کے صحیفہ سجادیہ کو زبور آل محمد سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ اس کی دعائیں زبور میں مذکور دعاؤں سے زیادہ مؤثر ہیں۔ ظاہر ہے کہ 18 رمضان تک کی مناسبتیں میں نے آپ کو پیش کر دی ہیں، اور انشاءاللہ میں 30 رمضان تک کی مناسبتیں آپ کے سامنے، چونکہ وقت کم رہتا ہے، ایک ساتھ پوری تاریخ بیان نہیں کی جا سکتی ہے، ضروری ہے کہ ہم قلم اور کاپی بھی لے کے بیٹھیں اور ان مناسبتوں کو جو ہے اپنے پاس درج کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔